بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے مکالمہ۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ عدالت سے گزارش ہے کہ فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کیے جائیں۔ ان پیراگراف میں لکھی گئی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دینی تبلیغ سے متعلق تمام مواد ختم ہونا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے چیف جسٹس سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سب باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواباً چیف جسٹس نے کہا کہ آپ شرمندہ نہ کریں، ہمارے بزرگ اور بڑے ہیں، آپ کا بہت زیادہ احترام ہے۔ چیف جسٹس نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے مطابق 2 پیراگراف ختم ہونے چاہئیں، مزید کچھ کہنا چاہیں تو بتا دیں۔ بعد ازاں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عدالتی فیصلوں سے ابہام پیدا ہوا ہے۔ جواباً چیف جسٹس نے کہا کہ آپ فیصلوں کہہ رہے ہیں، کیا اور بھی کوئی فیصلے ہیں؟ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا فوراً کہنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے میری فیصلوں کی بات کو بھی نظر انداز کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ 72 سال کا ہو گیا ہوں، پہلی بار کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جہاں آئے ہیں، میرے والد مفتی محمود رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے سربراہ سے مباحثہ کیا تھا۔ مرزا غلام احمد کے مطابق جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا تھا کہ صحابہ اکرام بھی ان پر ایمان نہ لاتے تو نعوذ باللہ کافر ہوتے۔ قادیانی ایک فتنہ ہے جس کا حل نکالنا چاہیے۔ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو کافر کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز آئی تھیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اعتراضات سے اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو ضمانت دی گئی اس کو انڈر ٹرائل رکھا جائے۔ حکومت کو نظر ثانی دائر کرتے ہوئے علماء کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کی درخواست میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ ابھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورے کیس میں عدالت میں موجود رہیے گا، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی انشاءاللہ میں یہیں پہ موجود رہوں گا۔ محترم ناظرین، دوسری جانب مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر کی طرف سے کمرہ عدالت میں احتجاج کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ان کو سمجھائیں، ہم تمام علماء کو سن رہے ہیں۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ اس معاملے میں سب کو سننا چاہیے اور کارروائی مثبت انداز میں چلائی جائے تاکہ نتیجہ نکلے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں لوگ قاضی یا جج بننا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ مجھے بھی قاضی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی تو ہم نے فوری لگا دی، کوئی بات نہیں چھپائی۔ جواباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے بھی اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا۔ قادیانی مرتد ہیں تو ہم نے انہیں غیر مسلم کا نام کیوں دیا؟ یہ سوال بھی ہے۔ ہم پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔